اے میرے محترم بھائی اور خواتین اسلام، اللہ مالک الملک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ کی رحمت کے سبب سے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل ہیں، نرم طبیعت ہیں۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ بدخلق سخت دل ہوتے لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ صحابہ کرام آپ کے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس ان سے درگزر کریں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ کوئی بشری تقاضے کی وجہ سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو آپ اللہ سے ان کے لیے معافی مانگیں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کام کے بارے میں ان سے مشورے کیا کریں۔ وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کسی کام پہ پختہ اعتماد یقین کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، عزم کر لیں، تو پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں۔ جب پختہ عزم ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ، ان اللہ یحب المتوکلین، تو اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اس میں کئی ایک چیزیں ہیں، میں ٹائم کے اختصار کو مد نظر رکھتے ہوئے اشارہ کر کے آگے چلوں۔ غزوہ احد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کوئی غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے سنا سیرت کی کتابوں میں، آپ نے درے کے اوپر کھڑا ہونا۔ جب وہ فتح ہوئی مبارک، وہ جو ہم نے جگہ چھوڑ دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعین کیا، غلطی ہو گئی۔ کچھ صحابہ زخمی بھی ہوئے، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے، اور فوج کی کڑیاں بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ میں پیوست ہو گئی، یہ سب کچھ۔ لیکن آپ علیہ السلام نے صحابہ میں سے کسی کو کوئی سرزنش نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، احساس تو دلایا ہے کہ میں اللہ کا نبی تھا، آپ کو یوں نہیں ہونا چاہیے تھا، جو میں نے فرما دیا تھا، میں نے کہہ دیا تھا، لیکن غلطی ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے درگزر فرمایا۔ تو گویا کہ بڑے بڑے کاموں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کی، اور اس کے اتنے فائدے حاصل ہوئے، اتنے فائدے حاصل ہوئے کہ کچھ میں آگے آپ کے ہاں گوش گزار کرتا ہوں۔ اے میرے معزز محترم بھائی، زندگی میں بیشتر ایسے واقعات پیش آتے ہیں آدمی کو کہ آدمی اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ غیظ و غضب کے عالم میں اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، اور فوراً آدمی چاہتا ہے کہ میں انتقامی کارروائی کروں۔ ایسا انتقامی کا کوئی کارروائی کا کرشمہ ہو کہ یہ ساری دشمن طاقتیں زیر نیست و نابود ہو جائیں، زیر ہو جائیں، میرے مقابلے میں کوئی کھڑا نہ ہو۔ انسان ممکن ہے کہ اگر اپنے مد مقابل کو وہ بچھاڑ دے گا، ختم کر دے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، تو اس کو ذہنی تو سکون مل سکے، کوئی دلی میں اس کو سکون مل سکے، یا خطرات سے اس کو نجات مل سکے، مگر اسلام نے ایسے جذبات کے عالم میں ایسا کام کرنے سے روک دیا ہے، منع کیا ہے۔ اسلام تحمل کا سبق دیتا ہے، بردباری کا سبق دیتا ہے، اجلت کا سبق نہیں دیتا۔ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، جب ہمارے نبی بولتے ہیں دین کے بارے میں، وحی الہی سے بولتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہی نہیں۔ اس نبی نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی قاضی، کوئی جج جب کہ غصے کے عالم میں ہو تو کوئی فیصلہ نہ کرے، اگر وہ غصے کے عالم میں ہوگا تو کسی کی طرفداری کرے گا، فیصلہ کو صحیح نہیں کر سکے گا۔ اس عالم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا۔ اس لحاظ سے غصہ آتا ہے، یہ طبیعت میں داخل شامل ہے۔ جیسے نسی آدم نسیت ذریاتہ، آدم بھول گئے، ان کی اولاد نے بھی بھولنے کا وعدہ رکھ دیا۔ اب یہ غصہ تو انسانی فطرت میں ہے، لیکن اس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں، اپنے آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا، اسلام کے مطابق نفاذ کرنا، عقل اور ہوش سے کام لینا، غور و فکر سے کام لینا، یہ اسلام نے سبق دیا ہے۔ گویا کہ میں نے آپ کے سامنے آج یہ ذکر کرنا ہے، برداشت کرنا سیکھیے۔
یہ میرا مضمون ہوگا مختصر کہ برداشت کرنا سیکھیے۔ قرآن کی اصطلاح میں، احادیث کی اصطلاح میں برداشت ہے نا، یہ تحمل سے ہے۔ تحمل کا معنی ہوتا ہے حمل، یعنی بوجھ اٹھانا، برداشت کرنا، بردباری کا مظاہرہ کرنا، نرمی کرنا۔ تو اسلامی اصطلاح میں ناگوار باتوں پر برداشت سے کام لینا، ناموافق حالات کے باوجود نرمی کا مظاہرہ کرنا، تواضع اور عاجزی اور انکساری سے کام لینا، جی اس کو کہتے ہیں تحمل۔ گویا کہ آسان لفظوں میں یوں کہ اپنے مزاج میں کنٹرول کرنا اور حد تجاوز سے آگے نہ نکلنا۔ تحمل، بردباری، یہ ایسی خوبصورت صفت ہے نا، آپ قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ تو ایسا کیا کہ یہ تحمل جو لفظ ہے نا حلیم، اس کو اپنی صفت بنائی ہے۔ خالق کائنات حلیم کو اپنی صفت ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النساء 12 نمبر آیت میں ذکر کیا واللہ علیم حلیم، واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والے ہیں اور تحمل والے ہیں۔ علیم سے کیا مطلب؟ اے انسان، تیرے بچپن کو اللہ جانتا ہے، تیرے لڑکپن کو اللہ جانتا ہے، تیری جوانی کو اللہ جانتا ہے، تیرے بڑھاپے کو اللہ جانتا ہے، تیری خلوت اور جلوت کو اللہ جانتا ہے، تیری سارے کے سارے حال احوال کو اللہ جانتا ہے، تیری اندرونی ساخت کو بھی اللہ جانتا ہے، تیری بیرونی ساخت کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کے ہر عیب کو جاننے کے باوجود رحمتیں کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے اور برکتوں کی برسات تیرے اوپر چھا جاتی ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اللہ کیا ہے؟ علیم، سب کو جاننے والا ہے، حلیم، تحمل والا ہے۔ گویا کہ تحمل، لفظ تحمل، اس کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے اور ہمیں سبق سکھانے کے لیے۔ سورہ بقرہ 225 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں واللہ غفور حلیم۔ یہ الفاظ کے اندر بھی بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑی خوبصورتی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، حلیم، تحمل والے ہیں کہ ہم بیسیوں گناہ کرتے ہیں، صبح دوپہر شام کرتے ہیں، اس کے باوجود جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں اللہ ہمارے سارے کے سارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ اس قدر کہ ہم نے وضو کیا، صغیرہ گناہ معاف فرما دیے، مسجد کی طرف آنے لگا، صغیرہ گناہ معاف فرما دیے۔ جو نیکی کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ ادا کرتا ہے، حج زکات یہ سارے کام کرتا ہے، اللہ خود بخود اس کے بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے، بہت بخشنے والے، حلیم، تحمل والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ 263 نمبر آیت میں فرمایا واللہ غنی حلیم، اللہ بے نیاز ہے، حلیم، تحمل والے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ گناہگار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کے دروازوں کو بند نہیں کیا۔ غنی ہے، بے نیاز ہے، وہ قدردان ہے، وہ ہماری گستاخیوں کی وجہ سے ہماری کھانے پینے میں کوئی کمی نہیں رہنے دیتا، نہ تو لباس میں، نہ رہائش میں، ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچاتا ہے۔ انسان صبح دوپہر شام نافرمانیاں کرتا ہے تو اللہ اس کے باوجود اپنے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ حلیم، تحمل والے ہیں، غنی، بے نیاز ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ التغابن میں 17 نمبر آیت میں فرماتے ہیں واللہ شکور حلیم، اللہ قدردان ہے، تحمل والے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ کہ اللہ خامیوں کو تلاش نہیں کرتے، اللہ خوبیوں کو دیکھ کر بندے کی قدر کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں سبق دیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، اس نے شاید مجھ سے توبہ کر لی ہو، آپ 10 سال 12 15 سال کے بعد اس غلطی کی وجہ سے اس کو تانے میں نہ دو۔ اللہ قدردان، حلیم، تحمل والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا
کہ میں ایسا قدردان ہوں، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اے لوگوں کہ اگر میں لوگوں کا محاسبہ کروں، لوگوں کی گرفت کروں، بما کسبوا، جو ان کی غلطیاں کی ہیں نا انہوں نے، ان کی غلطی کی وجہ سے میں گرفت کروں، ان کی پکڑ کروں، ما ترک علی ظہرہ من دابہ، تو زمین کی پشت پہ چلنے پھرنے والا کوئی جانور نہ باقی رہے۔ اگر میں ان کی غلطیوں سے پکڑ کروں، وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈھیل دیتے ہیں، یہ میرا بندہ توبہ کر لے گا، یہ راہ راست کی طرف آ جائے گا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشکیوں میں فساد، تریوں میں فساد، بما کسبت ایدی الناس، اس کا سبب ہے لوگوں کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ایسا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اللہ ان کی بعض بدعمالیوں کی سزا دیتا ہے تاکہ یہ میری طرف پلٹ آئیں۔ اللہ ان کو دور نہیں کرنا چاہتا، پھر بھی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ قدردان ہے، ہم تھوڑی سی اس کو سزا دیتے ہیں تاکہ ہماری طرف پلٹ آئے۔ اللہ فرماتے ہیں اِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم بندوں کو ایک وقت مقرر تک کے لیے ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اور جب اس نفس کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو بندہ اپنے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، وہ معاف فرما دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سزا دے کر جنت میں پہنچا دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن کچھ ایسے گناہ ہیں، ان میں سے شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ میں نے مشرک پہ اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو اس پہ میں نے جنت کو حرام کر دیا۔ اب تو یہ میں نے مختصر سی آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ حلیم، تحمل، یہ ایسا خوبصورت لفظ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنی صفت ذکر کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ مالک الملک کے بعد سب سے زیادہ برگزیدہ کائنات میں انبیاء ہوتے ہیں، اور انبیاء کی اگر ذکر کی جائے نا ایک تفصیل اور رشتے کو لمبا ہو جائے گا، لیکن جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود 75 نمبر آیت میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم لحلیم اوّاہ منیب، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام تحمل والے تھے، نرم دل تھے، اللہ کی جانب رجوع کرنے والے۔ تو گویا کہ حلیم ایسا خوبصورت لفظ اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، اپنے نبیوں کی طرف بھی منسوب کیا، اور پھر 80 سال گزر گئے، اولاد نہیں، اللہ سے مانگتے ہیں مایوس نہیں، اللہ نے بشارت دے دی تو اللہ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بچے کی بشارت دی کہ یہ تحمل والا بیٹا ہوگا۔ کون؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کی بشارت غلام حلیم، کہ بیٹا بھی ہوگا تحمل والا۔ تو ہم دعا مانگا کریں تو خوبصورت لوگ ہیں، اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا جو با اولاد ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں نا، ہر جوڑے کو خوبصورت اور بے عیب تحمل مزاج اللہ اولاد سے نواز، اور جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو قرآن و سنت پہ چلنے اور والدین کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بہرحال ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر برداشت کرتے تھے، اس کی بڑی کتابیں میں یعنی بڑی مثالیں میں تھی۔ مثلا انبیاء جو تھے انہوں نے ناروا باتیں بھی سنی، لوگوں نے ان کو گالیاں بھی دی، برا بھلا بھی کہا، حتیٰ کہ قتل کی دھمکیاں بھی دی، ان کو مارا بھی گیا، ان کو ہجرتوں پہ مجبور کیا گیا، سب کچھ انہوں نے کیا تو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کیا۔ اور یہ ہمیں سبق دیا، قرآن پڑھنے سے یہ سارا آدمی کا ذہن کھلتا ہے کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ اللہ انسان کی انسان سے عزت کروانا چاہتے ہیں اور اچھا ماحول چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ طاقتور ہے، وہ کمزور کو کچل کر رکھ دے، اس کا نام نہ رہے ناموں میں، اس کی بات نہ رہے داستانوں میں، حرف غلط کی طرح مٹ کر رہ جائے، ایسا نہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصمت الحسن، پروقار خوبصورت طے کر ہوتا رہنا، والتعادہ اور ٹھہراؤ تحمل کا مظاہرہ کرنا، والاقتصاد اور میانہ روی اختیار کرنا، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وفد تھا عبد القیس کا، مسلم شریف میں ہے، بخاری میں، حدیث کی ساری کتابوں میں ایک وفد آیا عبد القیس کا، ان کا نام تھا منذر آدمی کا سردار۔ جب وہ وفد آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مسلمان ہونے کے لیے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہی نہ بھاگے، سپیڈ لگا دی، اپنی سواریوں کو بھول گئے، نظام کو بھول گئے، کوئی طریقہ سلیقہ نہیں تھا، بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور جو منذر نامی تھا نا، اس نے کیا اپنے اونٹ کا گھٹنا باندھا، اور اس سے پہلے اس نے صحیح سیٹ اپ کی، جو وسط تھا اس نے لباس بھی پہنا ہوگا، یقیناً کوئی اس کے پاس خوشبو تھی وہ بھی لگائی ہوگی، اپنے وسط کے مطابق اچھے انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی حالت دیکھی تو آپ فرماتے ہیں ان فیکا لخصلتین، اے منذر تیرے دوسرے ساتھی بھی آئے ہیں، تیرے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں یحبہم اللہ، کہ جن دو خصلتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ جس خواتین و حضرات میں یہ خصلتیں ہوں گی وہ اللہ کا محبوب ہوگا، گویا کہ ان دو خصلتوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ان میں سے فرمایا الحلم والانات، ایک تحمل اور دوسرا ٹھہراؤ۔ جس آدمی کے اندر تحمل ہے، ٹھہراؤ ہے، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بہادر کون ہے؟ ہم کہتے ہیں جناب یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے۔ بہادر کون ہے؟ جو ایک کی 10 سنائے، چرب زبان ہو، دوسرے لفظوں میں سنو تو سمجھو کیسے منہ پھٹ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں جناب یہ بڑا بہادر ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا زیرک ہے، بڑا چلاک ہے، ذہین فطین ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بہادر نہیں، یہ بزدل ہے۔ جو فوراً گرم ہو جاتا ہے یہ بزدل ہے، یہ بہادر ہے ہی نہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کہ لیس الشدید بالسرعہ، کہ بہادر وہ نہیں کہ جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، گرا دے، چیر پھاڑ کر دے، اس کو نیست و نابود کر دے، وہ بہادر اللہ کے کاغذات میں نہیں۔ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ، بہادر وہ ہے، پہلوان وہ ہے کہ جو آدمی غصہ آئے اور اپنے اوپر کنٹرول کر دے، یہ بہادر آدمی ہے۔ جس کو دین نے بہادر کہا، نبیوں نے بہادر کہا، گویا کہ اللہ نے اس کو بہادر کہا ہے، اور نبیوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا کو بتا دو کہ دنیا میں بہادر وہ آدمی ہے کہ جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیتا ہے، اپنے جسم کو تھام لیتا ہے۔ اور کامیابی کا واحد راستہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر سے کام لو، صبر کا مظاہرہ کرو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ برداشت کرنا، اس کی دین کے اعتبار سے، مثلا سردیوں میں پانی گرم ہے نہیں ملتا، ٹھنڈا پانی، گرمیوں میں پانی گرم ہے، ٹھنڈا نہیں ملتا عام طور پر۔ سردیوں میں سرد پانی میں وضو کرتا ہے، گرمیوں میں گرم پانی میں طہارت حاصل کرتا ہے۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ بس ایسے ہے نا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے، پر مزاج رسول میں جو آ گیا کرتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے سب کچھ برداشت کرتا ہے۔ اب کیا ہے؟ صحت اجازت دیتی نہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کر اللہ کا فریضہ ادا کرتا ہے، بیٹھنے پہ بھی قادر نہیں ہے، لیٹ جاتا ہے، ہاتھوں سے اشارے کرنے پہ قادر نہیں ہے، آنکھوں کی پلکوں سے اشارے کرتا ہے، اور وضو نہیں کر سکتا، طہارت نہیں کر سکتا تو تیمم کر لیتا ہے، اور پڑھنا اس کا کام ہے، قبول کرنا اس عزت والے اللہ مالک الملک کا کام ہے۔ وہ قدردان کہتا ہے
کسی کے لیے وہ جان لیوا نہیں ثابت ہوتا، لیکن انسان کے دل کی کیفیت کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ واحد راستہ ہے کامیابی کا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ثابت قدم رہو، کس پر؟ دین اسلام پہ جمے رہو، وَصَابِرُوا اور مقابلے میں جمے رہو کافروں کے، وَرَابِطُوا اور مورچہ بند ہو کر رہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب اور کامیاب ہو۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت، اللہ کا ساتھ کن لوگوں کو میسر آتا ہے؟ جب اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اطیعوا اللہ ورسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا اور اختلاف سے بچ جاؤ، اختلافات نہ کرو، فتفشلوا اگر تم آپس میں لڑتے رہو گے تو تمہاری کیا ہوگا؟ فتفشلوا تم بزدل بن جاؤ، وتذهب ريحكم تمہارا غلبہ، تمہارا دبدبا، تمہارا روب دشمن کی نظر سے، دشمن کے دل سے اٹھ جائے گا۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین صبر کرو، دین کے لیے تکلیفیں آنے میں صبر کرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحمل، اس کا صلہ کیا ہے؟ تحمل کا بڑا خوبصورت صلہ ہے، سب سے بڑا صلہ جو قرآن پاک نے ذکر کیا۔ اللہ فرمائیں گے کل قیامت کے دن اپنے بندوں کو پروٹوکول دیتے ہوئے انی جزیتہم اليوم بما صبروا، آج میں ان لوگوں کو ان کے صبر کی وجہ سے بدلہ دیتا ہوں، انہم ہم الفائزون کہ یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ ہر آدمی چاہتا تھا سردی ہے، جون جولائی میں گرمی ہوتی ہے، کوئی آدمی نکلنا نہیں چاہتا عام طور پر، لیکن آپ لوگ، میں آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، مسجدوں کی طرف آنے والوں کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ نہ تو کوئی حکومتی ڈر ہے، نہ کوئی جرمانہ ہے، نہ کوئی سزا ہے، ان لوگوں کے دل و دماغ میں ڈر کس کا ہے؟ اس خالق اور مالک کا ڈر ہے۔ اللہ بڑے قدردان ہے، اللہ کسی کی سائی کو رائیگاں اور ضائع نہیں جانے دیتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے سامنے پروٹوکول دیتے ہوئے کہیں گے کہ انہم ہم الفائزون، آج میں صابر لوگوں کو بدلہ دینے لگا ہوں، بے شک یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور پھر سورہ مطففون میں اللہ تعالیٰ مطففین میں ذکر کیا، اللہ فرماتے ہیں تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہونے والوں کے چہروں سے تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے۔ دنیا میں کیا ہے؟ آج ایسے مسائل ہیں، آج لوگ کہتے ہیں جناب تم تو رجت پسند ہو، تم دقیانوسی پہ لگے ہوئے ہو، تم تنگ نظر ہو، جناب تم تو تاریخ خیال ہو، تمہیں روشن خیال ہونا چاہیے، گھر کے اندر یہ پردہ کیا ہے، کیا اہمیت ہے پردے کی، ویسے ہونا چاہیے، کوئی آنکھوں کا پردہ ہوتا ہے۔ استغفر، میں کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زندگی گزارنے والے اتنے پاکیزہ لوگ تھے، ایسے پاکیزہ لوگ دنیا میں نہ آئے ہیں نہ آ سکتے، اور ایسی پاکیزہ عورتیں سی آنا ہی ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس دور کے پاکیزہ لوگوں سے پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا، ان کی آنکھوں میں بڑی شرم تھی، حیات۔ ہم مر کر دوبارہ بھی زندہ ہو جائے تو ہم ان جیسے نہیں، ان کے پاؤں کی طرح یہ مٹی ہے ایسے بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر گھر کے اندر پردہ، ہندوانہ رسم و رواج سے نفرت ہے، اس کو لوگ کرتے ہیں مذاق، ان کو جینے کا طریقہ ہی نہیں آتا، یہ بنیاد پرست دقیانوسی ہے، یہ تاریخ خیال ہے، اندھیرے میں پھر رہے ہیں۔ تو اللہ نے منظر کشی کی ہے سورہ المطففین میں، اللہ فرماتے ہیں کہ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، دنیا میں جرم کرتے تھے، قرآن کی مخالفت کرتے تھے، حدیث کی مخالفت کرتے تھے، انبیاء کی مخالفت کرتے تھے، کانوا یضحکون، تو اس کے باوجود وہ ہنستے تھے۔ یہ جو کانوا ہے نا، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، ان کا طریقہ اور وتیرہ تھا دنیا والوں کا۔ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ
کہ جو ایمانداروں پہ ہنستے ہیں، آج تک ٹخنوں سے اوپر شلوار کر لو تو لوگ مذاق کرتے ہیں، جناب اچھا کپڑا کم تھا اور کوئی لے لینا تھا کسی سے ایسے۔ بھئی رسول کا طریقہ ہے، اللہ بڑے غیرت مند ہے، یہ تکبر کی علامت ہے، یہ کپڑے کی کمی بیشی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اصل میں طریقہ رسول ہے، حکم رسول ہے، ارشاد رسول ہے، حکم الہی ہے۔ دنیا میں ہنستے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ایسے دنیا دار کہ دینداروں کو دیکھ کر آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں، وہ جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے بنیاد پرست، یہ دقیانوسی پہ لگا ہوا، یہ رجل پرست، یہ تاریخ یاد، آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ، ایسے لوگ جب اپنے اہل کی طرف لوٹتے ہیں، اہل و یار کی طرف، وہ ان کو نشانہ تضحیک بناتے ہوئے، دیکھا وہ جا رہا تھا، دیکھا وہ ایسے جا رہا تھا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، حتیٰ کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو جینے کا طریقہ وتیرہ ہی نہیں آتا۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نگران بنا کر تو ہم نے نہیں بھیجا تھا اپنے بندوں پر کہ تم ان کے کیڑے نکالتے رہو، ان کو جینے کا طریقہ آتا ہے یا نہیں، یہ گمراہ ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور جب ایمان والے انہوں نے خوشی اور غمی میں اللہ مالک الملک کے احکام کو مد نظر رکھا، ہندوانہ رسموں سے نفرت کی اور غیرت مند رہے، اپنوں کو اپنے بچے بچیوں کو تعلیم تربیت سے راستہ و پیراستہ کیا، لوگوں نے مذاق کیے، لوگوں نے نشانہ بنایا، لوگوں نے جلے کٹے الفاظ بولے، انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی، سب کو سنا ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے سنتے رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج ایمان والے نا، وہ جو اللہ کے احکام کا انکار کرنے والے، ان کو دیکھ کر ہنسیں گے، پتہ چل گیا یہ ہیں وہ۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، سٹیجوں پہ بیٹھے ہوئے، خوبصورت مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پروٹوکول دیں گے اور کہیں گے کہ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا اللہ کے احکام کا انکار کرنے والوں کو بدلہ مل گیا؟ تو اس لحاظ سے کوئی آدمی داڑھی رکھتا ہے، اگر تم نے داڑھی نہیں رکھی تو اللہ سے معافی مانگو، کم از کم تضحیک کا نشانہ نہ بنانا کبھی۔ اگر آپ ٹخنوں سے اوپر شلوار نہیں کرتے، پجامہ پینٹ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، لیکن کسی کو مذاق نہ کرنا۔ یہ جو داڑھی ہے اس کے اندر دین نہیں، میں بھی سمجھتا ہوں دین نہیں، لیکن دین کے اندر یہ داڑھی ہے، دین اسلام اس وقت تک پایا تکمیل کو نہیں پہنچتا جب تک اس کے اندر داڑھی شامل نہ ہو۔ پردے کے اندر دین نہیں ہے، لیکن دین کے اندر پردہ ہے۔ دین اسلام اس وقت تک کامل اکمل مکمل نہیں تصور ہو سکتا جب تک اس کو پردے کی شکل اس کے اندر داخل نہ کی جائے۔ تو اس لحاظ سے جو اللہ نے قوانین اتارے ہیں ان کو من و عن قبول کرنا، یہی ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا میرے معزز محترم بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ بات چل رہی کہ ہماری تحمل، صبر، برداشت کرنا سیکھیے۔ اللہ فرمائیں گے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، کہ دنیا میں انہوں نے تحمل سے کام لیا، صبر سے کام لیا، آج میں ان کو بالا خانے دیتا ہوں، یعنی دوسرے تیسرے اوپر تک فلور، ان کو میں نے پروٹوکول دیتے ہوئے آج ان کے صبر کا میں جو نا بدلہ دے رہا ہوں۔ کبھی اللہ تعالیٰ دیکھو آپ نے، کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کو دوہرا اجر دیتا ہوں، کبھی اللہ فرماتے ہیں نا کہ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، کہ صابر حلیم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دے گا، بما صبروا، تحمل کی وجہ سے، ٹھہراؤ کی وجہ سے، متانت کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا کہ ڈبل اجر کیوں ہے؟ اس وجہ سے ایک تو یہ بات ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، ناگوار حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ کیا کر رہا ہے؟ برداشت کر رہا ہے۔ دوسرے
نمبر پر ہے کہ برے ری ایکشن سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہے. یہ دو محاذ ہیں سامنے. ایک اپنے آپ کو اس نے برداشت کا مادہ ہے کہ برداشت کر رہا ہے. کیا حکم الہی ہے کہ میں نے اس کو جواب نہیں دینا, میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دینا, میں نے اس کو معاف کرنا ہے. دوسرے نمبر پر یہ کہ روکے ہوئے کہ میں نے اس کے خلاف ری ایکشن نہیں کرنا. طاقت ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صابر لوگوں کو, تحمل مزاج لوگوں کو میں ڈبل اجر دوں گا, سنگل نہیں. اور کبھی اللہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کہ یقین مانو تحمل مزاج لوگوں کو, صابروں کو اللہ اجر دے گا بغیر حساب و کتاب کے, بغیر حساب و کتاب. دنیا میں آدمی کو سب کچھ مل جائے تو پروٹوکول جو ہے نا, پروٹوکول یہ بہت بڑی نعمت ہے. دنیا کا پروٹوکول تو کیا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہر خواتین و حضرات کے دل و دماغ میں دو خواہشیں ہیں, بس تیسری کوئی نہیں. مسلمان ہے, کافر ہے, ہندو ہے, سکھ ہے, عیسائی ہے, زرتشتی جو بھی. ایک اس کی خواہش ہے کہ میرا مستقبل محفوظ ہو جائے, دوسرا ہے کہ میرا کسی ایسی شخصیت سے, ذات سے تعلق جڑ جائے جو مجھے تحفظ فراہم کرے. بس یہی دو. ایک کافر آدمی کی یہ سوچ ہے, دنیا تک وہ محدود. ایک بندہ مومن کی سوچ ہے کہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے جو پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے, اور میرا مستقبل جنت کی شکل میں محفوظ ہو جائے میرے جیسا اور کوئی. سوچ کا فرق ہے نا, یہ دو سوچیں ہیں. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے تحمل مزاج لوگوں کے کئی ایک ایسے نہ فوائد ذکر کرتے ہوئے, اللہ مالک الملک کی طرف سے انعامات ذکر کرتے ہوئے, قرآن پاک میں, حدیث رسول میں, ایسے سمجھو کہ کل قیامت کے دن تحمل مزاج لوگوں کو اللہ کے دربار میں بہت بڑا پروٹوکول ملے گا پوری کائنات کے ساتھ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کاظم غیظ, جس نے غصے کو دبا لیا, برداشت کر لیا, وَهُوَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنْفِذَهُ, اللہ کے مد مقابل پہ غصہ نکال سکتا تھا, مقابلہ کر سکتا تھا, سب کچھ کر سکتا تھا. دعاہ اللہ عز وجل علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ, قیامت والے دن اللہ پوری کائنات کے سامنے اس کو بلا کر عزت دیں گے کہ یہ وہ آدمی جس کے پاس طاقت بھی تھی, فورس بھی تھی, سب کچھ تھا, لیکن اس کے باوجود اس نے غصہ نہیں نکالا, اس نے میری رضا کے لیے صبر سے, تحمل سے کام لیا ہے. پوری کائنات کے سامنے اللہ اس کی عزت کرے. اور پھر ٹائم بھی اختتام کو پہنچا, آخری تھوڑی سی بات کر کے ختم کرتے ہیں. جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ہونا, بات ابتدا قرآن سے, اختتام بھی قرآن سے, حدیث سے ہو, بس بات نہیں کرتا. میں پڑھ رہا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی کے دنوں میں, جیسے نا ادھر سے ہاں کھاتے پیتے کئی لوگ کئی سال پہلے جب کہ سہولتیں زیادہ نہیں تھے تو مری وغیرہ ٹھنڈے علاقوں میں چلے جاتے. یہ عرب لوگ مکہ والے نا یہ طائف کی طرف چلے جاتے تھے. یہ ٹھنڈا علاقہ ہے بنسبت عام عربوں کی, پھل سبزیاں, ریگستانی علاقے اچھے سرسبز و شاداب ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے کہ یہ میری بات نہیں سنتے, میں ادھر چلا جاتا ہوں, ان کو ادھر جا کر سناتا ہوں. گئے, انہوں نے طوفان بدتمیزی ایسے درجے کا, ایسے بدترین انداز سے کہ نبی علیہ السلام کا جسم مبارک بھی زخمی ہے, کوئی انہوں نے سنے نہیں. آپ نے بار بار یہ واقعہ سنا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہا کر واپس لوٹ گئے, آپ اوپر دیکھتے ہیں صحیح بخاری شریف میں آپ نے اوپر دیکھا ایک بادلی ہے, جبریل علیہ السلام نمودار ہوئے. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے پاس یہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا ہے حکم ربی سے. فرشتہ پہاڑوں کا کہتے ہیں السلام علیکم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے ہیں, جو حکم ہو, آپ کا حکم ہو. یہ دو پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو رکھ کر یہ پیس دیتا ہوں, آپ حکم کریں. یہ حکم ربی مجھے اللہ نے اجازت دے رکھی ہے, آپ جو چاہیں گے ویسے ہی ہوگا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے پہچانتے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت کے ان کے لیے جملے بولے، پھر فرماتے ہیں جبریل یہ لوگ چلے جائیں گے، مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ ان کی پشتوں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ بڑی سوچ والوں کی سوچیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بڑے دل والوں کے تحمل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا، طائف والا علاقہ۔ اللہ نے ایسے کیا، یقین مانو طائف میں رہنے والے سارے مواحد کوئی مشرک اور بدعتی نہیں، سارے مواحد۔ جب اذانیں ہوتی ہیں، ٹائم ہوتا ہے، اول وقت میں ساری اذانیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ایسی رونق ہے، ہر محلے کے اندر خوبصورت مسجدیں، چھوٹی نہیں بڑی بڑی مسجدیں بنی، اتنی خوبصورت مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کی قسم ایسا سکون آتا ہے، مجھے تو بار بار یہ بات یاد آ رہی تھی، اللہ تو قادر مطلق ہے، آخر زمان پیغمبر کو بھیجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب تو سب کو ہی دیکھا ہے، لیکن طائف کے اندر ایسی دینی رونق ہے کہ ہر محلے کے اندر خوبصورت مسجد، سارے مواحد، جناب بیعت وقت نمازوں کی طرح رواں دواں ہے، نیک صالح مواحد۔ سب سے بڑی بات ہے کہ کوئی مشرک اور بدعتی کوئی نہیں۔ تو دعا محمد رسول اللہ کی رنگ لائی، دعائیں کیا کرو۔ اپنے مد مقابل جو ہے نا جاہل اپنے علم کے مطابق ہی سوچتا ہے، تو ضروری نہیں کہ اس کے لیے بد دعائیں کرنی شروع کر دو، اللہ اس کو نیست و نابود کر دے، یا اپنی اولاد کے لیے بد دعائیں کرنی شروع کر دی، یا غلط جملے بولنے۔ اپنی زبان پہ ایسا کنٹرول ہو، جب آپ نے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے یہ سوچیں کہ ہم نے اگر اس کا فائدہ نہیں کرنا تو نقصان بالکل نہیں کرنا۔ میں نے اچھے الفاظ بولنے ہیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی۔ اگر موقع ملے تو دعائیں کرو کہ اللہ ہمارا فلاں رشتہ دار ہے، یہ گھٹا ٹوپ ضلالت کے اندھیروں میں ہے، یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کچھ قرآن و سنت کا کوئی حصہ نہیں پڑا ہوا، اللہ تو بڑے بڑے جاہل لوگوں کو بھی ہدایت دینے پہ قادر ہے، اللہ جو ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے اس کو مواحد کر دے تو اللہ تیرے لیے کیا مشکل ہے۔ دعائیں کرنے میں بڑے فوائد ہیں، ان کو مارنا، نفرت کرنا، اس پہ کیس بنا دینے، بد دعائیں کرنی، ان کے پیچھے لوگوں کو لگا دینا، ان کے گھر کا جینا جو نا دوبر کر دینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ طاقت ہے اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائیں، کسی نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، اس کو سمجھائیں قرآن و سنت کے مطابق اور اس کے لیے دعائیں کریں۔ یقین کرو یہ لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک رکشہ ڈرائیور اس نے مجھے کہا کہ میں نے ادھر سے نا عزیز ہوٹل سے ایک لڑکی بٹھائی، کہتا ہے کہ وہ نیم برہنہ لڑکی تھی، ہاف بازو بالکل ایسے گیپ ہوئے تھے، اس نے ٹائٹ لباس پہنا ہوا تو جا رہی تھی، تو میں نے اس کو بٹھا لیا، تو ڈیرے اڈے اس نے جانا تھا، تو وہ رکشے والا مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ بیٹا بہن کہ یہ صحیح نہیں، آپ مسلمان ہو نا؟ کہ میں مسلمان ہوں۔ تو بیٹا یہ صحیح نہیں ہے میری بہن، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ تو اپنی عزت کا مظاہرہ کرنا تو خاوند کے پاس ہوتا ہے، تو آپ ایسے نیم برہن پھر رہی ہو، آپ مسلمان خاتون ہو، سمجھدار مجھے لگتی ہے۔ وہ کہتی ٹھیک ہے۔ اس نے نا اپنے جو ہے نا وہ پرس سے وہ چادر نکالی، اوپر دے اپنے بازو ڈھانپ لیے، پھر جب وہ اتری ہے تو رکشے والا کہتا ہے کہ اس نے مجھے جتنا کرایہ ڈن تھا 50 روپے اس نے مجھے زیادہ دیے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ جو ماحول ہے نا، ماحول یہ برباد کیے ہوئے ہماری مسلمان بہنوں، ماں، بیٹیوں، خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی میں عزت اور غیرت اللہ کی قسم اتم موجود ہے، مکمل موجود ہے، لیکن ماحول نے خراب کیا۔ ماحول کس نے دینا ہے؟ باپ بن کر رہے، بھائی بن کر رہے،
चेक एंड बैलेंस करता रहे, उनको गैरत दिलाता रहे, अज़वाज मुतहरात की सीरत पढ़ाता रहे, तो यकीन मानो ये हमारी ये बेटियां, बहनें, खाला, भांजी, फूफी, भतीजी हमारे लिए सदका जारिया होंगी बहुत बड़ी। एक औरत उसकी तरबियत हो जाए, पूरे खानदान की तरबियत है। कौन करेगा? हम अगर नाराज हो उसके लिए बद्दुआएं दें, उसको पीटना शुरू कर दें, ये कोई तरीका कार नहीं। आराम से समझाएं, बार बार समझाएं, दलाइल के साथ समझाएं, अज़वाज मुतहरात के वाक़यात सुनाएं, अच्छी उनको किताब दें। ये काम करने के हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारी औलादों के, हमारी ख़वातीन के अल्लाह रुख दीन इस्लाम की तरफ मोड़ दे। अल्लाह हमें ऐसे बना दे कि हम अल्लाह को पसंद आ जाएं, और ख़ुद भी हम अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखें। ज़ुबान पे भी कंट्रोल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, और मामलात में भी अल्लाह हमें हर एक मुसलमान ख़वातीन व हज़रात की खैर खाई करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे मोहतरम भाई और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह मालिकुल मुल्क नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिनता लहुम, कि अल्लाह की रहमत के सबब से आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नरम दिल हैं, नरम तबीयत हैं। वलौ कुन्ता फद्दन गलीज़ल क़ल्ब, और अगर आप बदखुलक सख्त दिल होते, लाफ़ज़ू मिन हौलिक, तो ये सहाबा इकराम आपके गिर्द से मुंतशिर हो जाते। फ़ाफ़ु अन्हुम, बस इनसे दरगुजर करें। वस्तग़फ़िर लहुम, और इनके लिए अल्लाह ताला से मुआफ़ी तलब करते रहें। कोई बशरी तकादे की वजह से कोई ऊंच नीच हो जाए तो आप अल्लाह से इनके लिए मुआफ़ी मांगें। वशाविरहुम फिल अम्र, और काम के बारे में इनसे मशवरे किया करें। फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, जब आप किसी काम पे पुख्ता एतमाद यकीन कर लें कि हमने ये काम करना है, अज़म कर लें, तो फिर अल्लाह ताला पे भरोसा करें। जब पुख्ता अज़म